أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ اور یہ سارا شرک کا چکر چلایا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کماؤ، متاع فی الدنیا۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے، بس یہ دنیا کچھ دن کے لیے ہے اور اس کچھ دنوں میں تم اسے استعمال کر لیتے ہو، برت لینا ہے دنیا میں، ثم پھر اس کے بعد متاع کو تنوین سے لائے۔ اور یہ جو یہاں پر تنوین ہے یہ دنیا کی حقارت کے لیے، اس کی قلت کے لیے کہ بہت ہی تھوڑی چیز ہے، بہت ہی کم وقت کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، بہت ہی حقیر چیز ہے، بہت ہی کم درجے کی چیز۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں فائدہ اٹھانا، بس اس دنیا سے اتنا ہی تعلق انسان رکھے جتنا کشتی اور پانی کا تعلق ہے۔ وہاں روم نے مثنوی میں بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی اس کے بغیر کشتی نہیں چلتی، اور وہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو ہلاکت کا سامان بن جاتا ہے۔ بس دنیا اتنی اچھی ہے کہ جس میں زندگی چلتی رہے، اور جب یہ کشتی کے اندر آ گئی تو پھر تباہی ہوگی۔ ثم الینا مرجعکم، اور پھر لوٹ کر تم لوگوں نے ہمارے پاس آنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائے گا، چاہے وہ اپنی خوشی سے جائے اور چاہے وہ جبر سے جائے، چاہے خدا اسے فرشتوں کے ذریعے اپنے پاس بلا لے اور چاہے وہ اپنی خوشی سے پیش ہو جائے، جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، اور ہم اس کی پیشانی پکڑ کے، یہ بال پکڑ کے ہمارے فرشتے گھسیٹ کے لے آئیں گے ہمارے پاس اسے۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر وہ آدمی باز نہ آیا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، تم نے اس پہ غور کیے؟ وہ ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر یہ باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم اس کی پیشانی فرشتوں سے کہیں گے کہ پکڑو اور گھسیٹ کے لے آؤ، ناصیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، خاطئہ، سخت گناہ گار آدمی۔ اور اسی وجہ سے ابو جہل نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ نماز پڑھی بیت اللہ میں، یہاں گئی میں نے دیکھ لیا، تو میں اس کی گردن اپنے پاؤں سے دبا دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوئی اور آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر ابو جہل میرے قریب آیا تو فرشتے حرم میں اسے ماریں گے اور لوگ دیکھ لیں گے کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں۔ اور وہ معرکہ ہونا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم سخت پریشان تھے کہ اب ہوگا کیا کل، اور ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز شروع کر دی، اور ابو جہل آ گیا، اور ابو جہل آگے بڑھا اور قریب ہوا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے، اور پھر پیچھے پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا، اور اس نے کا رنگ اڑ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ان کی گردن پہ پاؤں رکھو گے۔ اس سے کہا اللہ کی قسم میں گیا تو اسی لیے تھا، لیکن اس کے اور میرے درمیان اونٹ آ گئے تھے اور وہ میری گردن دبوچ دیتے، میری پیشانی پکڑ لیتے، مار دیتے وہ مجھے، اور خدا کی قسم اس کے اور میرے درمیان آگ آ گئی تھی، وہ گردنا میں اسے چھوڑ دیتا، میں آگے نہ بڑھ جاتا۔ تو اپنی خوشی سے کوئی جائے یا اللہ اسے جبرن بلا لے، ثم الینا مرجعہم، لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، ثم نذیقہم، پھر ہم چکھائیں گے اسے مزہ، العذاب الشدید، شدید عذاب کا مزہ چکھے گا، سخت عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ منکر تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور سب سے بڑی خدا کی نافرمانی اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ تو چیز ہو گئی توحید کی۔ اب اللہ تعالی نے یہاں پر تین نمونے بیان کر دیے کہ یہ اہل مکہ اس خوشی میں نہ رہیں کہ یہ صرف باتیں ہی ہیں، انہیں سنا دیجئے کہ پچھلی قوموں نے یہ کرتوت کیے تھے، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس لیے تین نمونے بھی ارشاد فرما دیے، دو تفصیل سے اور ایک اجمالاً بتا دیا اس صورت میں کہ جو ہمارے ساتھ شرک کرتے تھے ان قوموں کا انجام کیا ہوا۔